السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے نا، وی لاگ ہے، میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا تسلی سے دیکھیے گا، اس کو اور سوچیے گا اس کے اوپر، اور پھر بہت سی چیزوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو سکتی ہے، از دیر اے پاسبلٹی۔ جو ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اور ہم نے صرف ایک واقعے کے طور پہ سنا، لیکن اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شب معراج کا واقعہ، اس کا ہماری زندگی، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی، اس سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اصل میں ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کرنا یا مذہب کی بات کرنا، یہ جو ہے نا، یہ بس پرانے وقتوں کہانیاں، یار آگے چلو، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، موٹا موٹی چیزیں فالو کرتا ہوں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپلینیشنز ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، احادیث کے اندر ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے، لیکن وہ ایک بحث ہوتی ہے نا کہ یار کو مرا ہوا آدمی واپس تو نہیں آیا جس نے ہمیں آ کے بتایا ہو کہ یار تمہاری کتنی بلیو جو ہیں وہ سچ ہیں، کتنے بلیو غلط ہیں۔ تو آج صبح کو میری ایک دوست ہیں تیمینہ دورانی، انہوں نے بڑا ہی ایک آئی اوپنر قسم کی چیز بھیجی مجھے۔ ویسے تو تیمینہ جو ہے وہ ایک صوفی منچ خاتون ہے اور صوفیانہ گفتگو کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتا ہے، پاسبل ہو۔ میں اب مذہب کے حوالے سے نہیں، میں ایک نارمل انسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور جو واقعہ انہوں نے لکھا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ، اور وہ یہ لکھا کہ دو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں، یعنی ایک عورت جو ہے اس نے جنم دینا ہے دو بچوں کو، ٹوینز ہیں دونوں، اس کے پیٹ میں ہیں، اور وہ 8 یا 9 مہینے کے ہو چکے ہیں، اب فلی گرون بچے ہیں، اس کے بعد ڈیلیوری ہے۔ تو اب ایک بچہ دوسرے کو پوچھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے از دیر اے لائف آفٹر ڈیلیوری، یعنی ڈیلیوری کے بعد کوئی زندگی ہے ہماری؟ آپ یہ سوچیں ذرا، ان کی فیٹس کی نظر سے آپ سوچیں، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ وہ تو اندھیرے میں ہے، اس کو نہیں پتا کہ ڈیلیوری کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو اب ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ڈیلیوری کے بعد کوئی زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا اس کی کوئی پریپریشن ہے وہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو پہلے والا دوسرا بچہ یعنی اس کو کہتا ہے کہ بکواس ہے یار، ڈیلیوری کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس ختم، سب کچھ ختم، اس کے بعد مٹی مٹی ہو گئے ہم لوگ۔ تو یہی ہے جو یہاں پہ لائف ہے، یہی لائف ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ روشنی زیادہ ہوگی، اور شاید ہم نے جو دیکھا نہیں ہم لوگ وہ دیکھیں گے وہاں پہ، اور یہ جو سارا کچھ خالق نے ہمیں سب کچھ چیزیں دی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، کہ اب ہماری ٹانگیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا منہ ہے، ان سب کا کوئی استعمال بھی ہونا ہے۔ تو وہ ایک دوسرا جو اس کا پہلے والا ٹوین ہوتا ہے وہ کہتا ہے بکواس ہے یار، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کبھی کوئی ڈیلیوری کے بعد، ڈیلیور ہونے کے بعد بچہ واپس آیا ہے ماں کے پیٹ میں، جس نے آ کے یہ بتایا ہو کہ یار ڈیلیوری کے بعد تو یہ ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد تو یہ ہونا ہے، جو کچھ ہے یہیں پہ ہے، یہی ختم ہو جانا ہے سب کچھ ہے، کوئی جو بھی آپ اس لیول کی بگ بینگ تھیوری آپ سمجھ لیں، وہ تھیوری اس کو دے رہا ہے وہاں پہ۔ کہتا ہے وہ پہلا ٹوین کہتا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری ٹانگیں، ان کا پرپز ہے، ہم شاید چلیں گے، ہم شاید واک کریں گے، اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے، ان آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم اپنے منہ سے کھانا کھائیں گے، تبھی منہ ہے اور ہمارے یہ مسوڑے بن رہے ہیں، سب کچھ ہے یہ وہ۔ تو وہ اس کا جو ٹوین ہے وہ ہنستا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے یہ بالکل بیکار کی بات ہے یار، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے کا، اور کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ لائف آفٹر ڈیلیوری، دیر از نو لائف آفٹر ڈیلیوری، اس میں کچھ نہیں کرنا۔ اور اس نے کہا نہیں، کچھ تو ہوگا نا، آفٹر آل ہماری ماں ہے، وہ ہمارا خیال کرے گی۔ تو وہ پہلے والا کہتا ہے ماں ہے کہاں بھائی، تم نے دیکھی ہے ماں؟ اب یہ آپ امیجن کریں اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، تم نے کوئی ماں دیکھی ہے؟ جب کوئی ماں ہے ہی نہیں تو اس کا تصور کرنا بیکار ہے۔ یہ ایک کمزور آدمی ہے جس کے ذہن میں ماں کا تصور ہوتا ہے۔ یہ امبلیکل کارڈ جو ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ جب یہ امبلیکل کارڈ کٹے گی
تو ہماری زندگیاں ختم ہو گئیں، ہم مٹی میں مل گئے دوبارہ. پھر کیونکہ اسی سے کھانا آتا ہے، ہمیں اسی سے سانس آتی ہے، اسی سے ہماری نیوٹریشن ہے، اسی سے سب کچھ ہے. تو جب یہی ایک دفعہ گلا گھونٹا گیا تو ختم ہو گئی. کہتا نہیں، مجھے تو اعتبار ہے کہ ماں نے، جو میری ماں ہے نا، وہ خیال کرے گی ہمارا، وہ ضرور خیال کرے گی. ماں پیار کرتی ہے ہم سے. وہ کہتا اچھا، یہ ایک ہنسی کی بات ہے کہ ماں پیار کرتی ہے. نہ تم نے ماں کو دیکھا، نہ میں نے ماں کو دیکھا، نہ ہمیں پتہ اس کو پیار ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ مفروضے میں باتیں کر رہے ہیں. کہتا ہے یار کبھی ہم خاموش جب ہوتے ہیں نا تو ماں کی پریزنس فیل ہوتی ہے. اس کی باتیں سنتا ہوں. اس کی جو ہے نا، وہ کبھی اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتی ہے تو مجھے لمس محسوس ہوتا ہے اس کا. اور وہ کہتا ہے کہ فیل کرنے کی کوشش کرو اس کو، تو وہ دوسرا اس کے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے. اور یہی فرق ہے ہماری. ہم اپنی زندگی میں ہم ایک پھول کو دیکھیں، اپنی سانس کو دیکھیں، ہم اپنی بیماری کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں اور اللہ کے میریکلز کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا اس سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، اور اس نے ہمیں 70 ماؤں سے جتنا پیار کرنا ہے اور کرتا ہے، تو اس نے ہمارے لیے بہت اچھا سوچا ہوا ہے، بہت کچھ سوچا ہوا ہے. یہ موت جو ہماری ہوتی ہے اس کے بعد بھی زندگی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایمان والے کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جناب سب کی اللہ نے روحیں بنا دیں، پہلے دن لوہے قلم لکھی گئی. اب اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور اپنا ٹائم ختم کر کے انسان اس سفر سے نکل جاتا ہے. تو کوئی پوچھے یار وہ اتنے سال، 1000 سال آپ اندھیروں میں رہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کو تو نہیں پتہ نا. تو مرنے کے بعد بھی اور قیامت تک آپ کو کیا پتہ کہ کتنی دیر ہونی ہے، کتنی دیر نہیں ہونی، اور وہاں پہ آپ نے رہنا ہے. وہ اللہ خالق کائنات کو پتہ اس نے کیسے رکھنا ہے. اور یہ تیمینہ دورانی کی اس بات سے مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ شب معراج میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کچھ بہت بتایا ہوا ہے، وہ دو ایسی باتیں ہیں کہ جن کو شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہماری کم علمی ہے. دیکھیں انسان کی زندگی میں دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں، ایک ہے موومنٹ اور ایک ہے وقت. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی موومنٹ ہے وہی آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں. آپ کی باڈی بھی اس وقت گرو کرتی ہے جب اس میں خون جو ہے دوڑ رہا ہوتا ہے، موو کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ خون رک جائے موو کرنا، چاہے وہ ہارٹ فیلئر ہے، چاہے کارڈیک اریسٹ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی موومنٹ جو باڈی کی ہے وہ رک جاتی ہے، جسم ساکت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈی کمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی موت ہو گئی. اچھا، دوسرا جب وہ موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ ایک فاصلہ طے کرتے ہیں. آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ 70 سال کی عمر تک جو آپ موومنٹ ہوئی تو ایک فاصلہ طے کر رہے ہیں. آپ کی باڈی جو گرو کر رہی ہے اس 70 سال میں وہ سارا. اب یہ دو انتہائی الٹیمیٹ چیزیں انسان کی زندگی میں، یعنی موومنٹ اور ڈسٹنس جو ہے، فاصلہ، اس سے انسان اپنی زندگی اور اس کی کامیابیاں اور اس کی اچیومنٹ جو ہیں ان کو وہ ڈٹرمن کرتا ہے. شب معراج کے دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا اور ڈسٹنس کو سکیڑ دیا. یعنی کہ ہمیں شب معراج کے متعلق ہم نے کیا پڑھا، کیا سنا کہ جی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بسترا بھی گرم تھا اور اتنا ڈسٹنس ٹریول کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان، جہاں تیری عقل کا خاتمہ ہے نا، وہاں سے میری خدائی شروع ہو رہی ہے، تو تم نہیں پہنچ سکتے مجھے. تم میرے متعلق یہ سوچنا چھوڑ دو کہ میں یہ کیسے کروں گا تو وہ کیسے کروں گا. انسانی عقل جو ہے وہ اتنی کافی نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا کی قدرت کو سمجھنا شروع کر دے اور ایکسپلین کر دے. ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، یہی ہماری لمیٹیشن ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس پہ تشکر کر سکتے ہیں کہ یہی ہے. سو بٹوین ناؤ اینڈ دین، آج مجھے خیال آ رہا تھا اس میسج کے بعد کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ اس کی وحدانیت میں یقین کرتا ہے اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو خدا نخواستہ نہیں کرتا تو میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں اس کو کوئی دلیل دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ کوڑ ہے. وہ سمجھنا ہی چاہ رہا کہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیلیوری اینڈ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ. آپ ایگری کرتے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جو ہے اس میسج کو شیئر کریں
تاکہ اگر آپ کے سرکل میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہو جو خدا کی وحدانیت پہ جس کو نعوذ باللہ کو شک ہو یا کمزور ہو تو اس کو بھی یقین ہو جائے کہ نہیں دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.